السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک، میں ہوں یشمین جمال۔ ایران امریکہ کے درمیان جاری سیز فائر اس وقت اپنی کمزور ترین سطح پر موجود ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ ایران کی جانب سے بھیجی گئی تجاویز سے ناخوش تھے، اب جنگ بندی کو لائف سپورٹ سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ نرسوں کے عالمی دن کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حالیہ سیز فائر اس وقت کمزور ترین سطح پر ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ڈاکٹرز کسی مریض کے لواحقین کے پاس آتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کے مریض کے بچنے کا محض 1% امکان ہے۔ امریکی صدر کے اس بیان کے بعد اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے قومی سلامتی کا اجلاس بھی بلا لیا ہے، جس میں ایران کے خلاف کسی بڑے آپریشن اور اس کے ممکنہ اثرات پر تفصیل سے گفتگو کی جائے گی۔ دوسری جانب مہنگائی کے بارے ہمارے مظلوم عوام کے لیے خبریں زیادہ اچھی نظر نہیں آ رہی ہیں، کیونکہ حکومتی وزراء ببانگ دوحل یہ کہتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں کہ عوام کو ریلیف ایران امریکہ جنگ کے خاتمے کے بعد ہی ممکن ہو سکے گا، یعنی آنے والے دنوں میں عوام کی جیب سے لیوی کی مد میں مزید اربوں روپے نکلوائے جائیں گے۔ رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال میں اب تک حکومت عوام سے 12 کھرب روپے سے زائد کی لیوی وصول کر چکی ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ رواں مالی سال ایف بی آر کا کل ٹارگٹ 13.5 ٹریلین ہے، یعنی ایف بی آر کے اس ٹارگٹ کا ایک بڑا حصہ حکومت نے لیوی کی مد میں آلریڈی حاصل کر لیا ہے۔ حکومت کا اس سارے معاملے پر جو موقف سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ عالمی مارکیٹ میں قیمتوں کے رد و بدل کے باعث پاکستان میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن حقیقت حکومتی دعوے کے بالکل برعکس نظر آتی ہے۔ ایک جانب پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے پر عوام کی بے بسی، تو دوسری جانب وزراء کے بے رحمانہ بیانات عوام کے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف ہیں۔ حکومت اس سارے معاملے میں ہمیں اپوزیشن کا بھی کوئی سخت احتجاج نظر نہیں آیا۔ حکومت چلانے کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن وہ اپوزیشن جو کہ عوامی حمایت کے دعوے دار ہے وہ بھی ہمیں سارے معاملے پر بس کچھ خاموشی نظر آتی ہے۔ کچھ ایشوز ہیں، ان پر بات کریں گے۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے پاکستان مسلم لیگ نواز سے حذیفہ رحمان صاحب نے، بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ معاون خصوصی ہیں چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے شفیع جان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ کے وقت کے لیے۔ میں حذیفہ رحمان صاحب سے اگر آپ سے گفتگو کا آغاز کر لوں، 12 کھرب 5 ارب روپے سے زائد کی لیوی حکومت نے سر وصول کی ہے۔ مجھے یہ بتا دیں کہ جو اس وقت ایک آئی ایم ایف کا اگریمنٹ ہے سر، اس کی کوئی خد و خال، کوئی کاپی، کوئی چیز آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں عوام کے ساتھ، تاکہ عوام کو پتہ ہو کہ مزید ابھی کتنا عوام نے جو ہے وہ اور پسنا ہے اس معاہدے کی پاسداری کی وجہ سے؟ بہت شکریہ یشمین جمال صاحبہ کہ آپ نے حکومت کا نقطہ نظر جاننے کے لیے مجھے مدعو کیا اور موقع دے رہی ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ آپ خود بھی انتہائی سمجھدار جرنلسٹ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہمارا ذرا ایک انٹرنیشنل عالمی مالیاتی ادارہ ہے، اس کے ایگریمنٹ کی نقل ہم اس طریقے سے پبلک نہیں کر سکتے۔ بینگ جرنلسٹ اگر آپ چاہیں گی، جی میں مکمل کر لوں، بینگ جرنلسٹ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو دکھا دیا جائے تو وہ معاہدہ آپ کو جس وقت آپ مناسب سمجھیں وزارت خزانہ میں لے جا کر آپ کو دکھا دیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ریاست کا ایک سسٹم اور نظام ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ چاہے تحریک انصاف کی حکومت تھی، چاہے اس سول لبرلز پارٹی کی حکومت تھی، یا کسی کی بھی حکومت رہے، ہم اس بات کا نہ کبھی ہم نے ڈھنڈورا پیٹا، نہ ہم اس بات پہ یقین رکھتے کہ کوئی بھی حکمران ٹیکس کا پیسہ اگر ریاست جمع کرے گی تو وہ اکاؤنٹ 1 جو اسٹیٹ بینک کا ہوتا ہے اس میں سے اٹھائے گا اپنی جیب میں ڈال دے گا۔ لامحالہ اگر ٹیکس کلیکشن ہو رہی ہے تو آپ نے ظاہر ہے لونز لیے ہوئے ہیں، اور یہ لون اب ہماری حکومت نے صرف نہیں لیے، تحریک انصاف کی حکومت نے لیے، اس سے پہلے ہماری حکومت تھی اس نے بھی لیے، اس سے پہلے بھی اس پارٹی کی حکومت تھی۔ تو ظاہر ہے ایک بہت لمبے عرصے سے ظاہر پاکستان جو ہے وہ لون لیتا آیا ہے، تو ان قرضوں کی واپسی بھی کرنی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے جب آپ قرضوں کی واپسی آپ کریں گے تو اس کے لیے ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، اور وہ اس کے حوالے سے اسمبلی میں کوئی بھی ان کا رکن پارلیمنٹ بالکل اس پہ جو ہے وہ وائٹ پیپر جمع کرائے، انگلی اٹھا سکتا ہے کہ ہم نے تو اگر ٹیکس کلیکشن زیادہ کی ہے اور آئی ایم ایف اور سابقہ قرضوں کی واپسی اس سے کم تھی اور ہم نے وہ اپنے شاہانہ خرچوں پہ خرچ کیا ہے تو ہم واقعی جرمدار ہیں۔ پبلک اکاؤنٹ کمیٹیز معاملے کو بیشک ٹیک اپ کر لے، لیکن اگر ہم نے جو قرضے واپس کرنے تھے فار دا سیک آف آرگومنٹ 15 ارب ڈالر ہم نے اس سال واپس کرنا تھا، اور ہماری کلیکشن 14.5 ارب ڈالر ہوئی ہے، بلکہ ہم نے باقی چیزوں میں سے کٹ میں نے تو خیر اپنے سوال میں کوئی الزام تراشی نہیں کی، نہ یہ کہا کہ حکومت نے کوئی فضول خرچی کی ہے، نہیں وہ بالکل درست ہے، لیکن میرا سر سوال پھر بھی وہیں پہ اٹ سٹینڈز کہ اس وقت جو بھی حکومت کا ٹارگٹ ہے ریونیو کلیکشن کا، ٹیکس کلیکشن کا، وہ سر اگر عوام سے ہی اسی طریقے سے انڈائریکٹ ٹیکس لگا کے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی بڑھا کے پورا کرنا ہے تو سر سب سے پہلے تو ایف بی آر کو بند کروا دیں۔ وہ کس لیے ہے سر وہ ادارہ کہ اگر پسنا عوام نہیں آخر میں نے سر ایٹ سورس اپنی تنخواہ سے بھی ٹیکس کٹوانا ہے، میں نے جو کچھ خریدنا ہے اس کے اوپر میں نے جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکس بھی دینا ہے، پھر میں نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی بھی دینی ہے جو بڑھتی جا رہی، تو سر پھر میں تو گئی نا، ایک عام آدمی تو گیا سر، اس کا کیا بنے گا؟ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ظاہر ہے میں حکومت میں ہوں، اگر
تو میں یہ دلیل نہ دے سکتا نہ دینے پہ یقین رکھتا کہ میں آپ سے کہوں کہ نہیں جی ایف بی آر نے ٹارگٹ اچیو نہیں کیا تو اب لیوی لگا دی گئی ہے. تو یہ تو یہاں تک تو درست ہے کہ ایف بی آر نے ٹارگٹ اچیو نہیں کیا تو آئی ایم ایف کوئی بات نہیں بتا سکتے. ہم نے کسی نہ کسی صورت میں اسے پورا کر کر آئی ایم ایف کا لون واپس کرنا ہے کہ جو شرط ہے اسے پورا کرنا ہے. لیکن بینگ گورنمنٹ اگر آپ پوچھیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایف بی آر نے اگر اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کیا یا پچھلے 78 سالوں میں ایف بی آر اگر چیزوں کو منظم نہیں کر پایا, پہلے سینٹرل بورڈ آف ریونیو تھا, اب یہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے, یعنی سی بی آر سے ایف بی آر ہوا تھا 90s کے اندر. گزارش یہ ہے, بالکل آپ درست فرما رہی ہیں, اس میں یہ جسٹیفیکیشن تو میں دے نہیں سکتا کہ جی ایف بی آر نے یہ نہیں کیا تو اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں. تو لامحالہ کہیں نہ کہیں چیزوں کو رکنا پڑے گا اور احتساب شروع کرنا پڑے گا کہ بات کرتے ہیں احتساب کیسے ہوگا اور کیسے چیزیں بہتر ہوں گی. شفیع جان صاحب کو گفتگو میں شامل کر لیں. سر ایک عام آدمی جو ہے اس کی تو سر وہی بات ہے کہ چیخیں نکل گئی ہیں. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی مد میں پیٹرول کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ, اور یہ ایک ایسا اضافہ ہوتا ہے جو کہ پوری معیشت میں اس کا پھر ایک رپل افیکٹ آتا ہے. یہ انفلیشنری اضافہ ہوتا ہے, پوری معیشت اس کا پھر بعد میں شکار ہوتی ہے اور ابھی مزید اضافہ ایکسپیکٹڈ ہے. اپوزیشن کہاں ہے سر؟ ایک کوئی ٹوکن سا احتجاج کل ہم نے دیکھا تھا قومی اسمبلی میں, لیکن اس سے زیادہ کہاں ہیں آپ لوگ؟ کوئی سوال پوچھتے ہوئے نظر نہیں آتے, آپ لوگ آئی ایم ایف معاہدے کو خد و خال معلوم کرتے ہوئے حکومت سے نظر نہیں آتے. کہیں پر بھی ایسا نہیں لگتا کہ آپ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں ایشوز پر؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. اس وقت میں اڈیالہ کے باہر روڈ پہ موجود ہوں اور وہیں سے میں آپ کو جوائن کر رہا ہوں. آج ایک دفعہ پھر ملاقات نہیں کروائی گئی. یہاں پہ سی ایم آفریدی صاحب موجود ہیں, ان کے ہمراہ تمام پارلیمنٹیرینز, پوری کیبنٹ, ہمارے ایم این اے, سینیٹرز یہاں پہ موجود ہیں. خان صاحب کی بہنیں موجود ہیں, ہمارے وکلا موجود ہیں, اور اس وقت دھرنا جاری ہے. اور جہاں تک آپ نے مہنگائی کی بات کی اور پیٹرول پرائسز کی بات کی, تو یہ حکومت تو ہر سیکٹر میں ناکام ہو چکی ہے. حذیفہ میرے بھائی یہاں پہ موجود ہیں, میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کسی ایک سیکٹر میں یہ بتا دیں کہ پچھلے 4 سالوں میں اس سیکٹر میں کوئی ترقی ہوئی ہو, فیکٹس اینڈ فگر سامنے رکھ کے. یہ حکومت جو ہے یہ ایک عذاب کی طرح مسلط ہو چکی ہے. جہاں تک پیٹرولیم پرائسز کی بات ہے تو یشفین صاحبہ صرف پاکستان میں اس وقت 60% پیٹرول کی پرائسز بڑھا دی گئی ہیں. انڈیا میں 0% بڑھی ہے, بنگلہ دیش میں 8% بڑھائی گئی ہے, اور کی دنیا میں کسی ملک نے 16% سے زیادہ پیٹرول پرائسز نہیں بڑھائی. واحد پاکستان ہے جس نے 60% بڑھائی ہے. کیا یہ جنگ صرف ایک اسپیسیفک پاکستان اس سے متاثر ہو رہا ہے؟ کیا پیٹرول کا جو ایک کرائسس بنا ہے صرف پاکستان کے لیے بنا ہے؟ یہ تو پوری دنیا کے لیے ایک سچویشن بنی ہوئی ہے. مجھے تو کبھی کبھی یہ میں سوچتا ہوں کہ شکر ہے کہ یہ حکومت کرونا کے ٹائم پہ نہیں تھی. اگر کرونا کے ٹائم پہ یہ حکومت ہوتی تو سڑکوں پہ خون خرابہ ہوتا, لوگ بھوک سے مر جاتے. یہ تو شکر کریں عمران خان صاحب اس وقت کے وزیر اعظم تھے, انہوں نے چیزوں کو کنٹرول کیا, انہوں نے جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا اس کی دنیا متعارف ہوئی. یہ واحد حکومت ہے جو پیٹرول پرائسز کی وجہ سے لاک ڈاؤن پہ چلی گئی ہے. ایک اسٹیٹ بینک کی رپورٹ آئی ہے کہ 1100 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے تاجروں کا, کون اس کو بھرے گا؟ لیکن آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے نا. یہ تو سارا بیک گراؤنڈ مجھے پتا ہے, میں تو خود یہ سوالات کر رہی ہوں. سوال آپ سے بھی تو ہے نا سر, آپ بھی عوام کے ہی نمائندہ ہیں. آپ کے جو لوگ الیکٹ ہو کر آئے ہیں وہ بھی اسی ملک کے عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ کے جو پارٹی کے لوگ ہیں الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہی صحیح سر, وہ کہاں ہیں؟ دیکھیے آپ کی بات بالکل میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ تحریک انصاف کو ایک وائبرنٹ رول پلے کرنا پڑے گا قومی اسمبلی کے قومی اسمبلی کے جو ہمارے ممبران ہیں ان کو ایک اس پہ بات کرنی پڑے گی. اپوزیشن لیڈر کو اس پہ کھل کے بات کرنی پڑے گی. اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے نامزد کردہ ہے اچکزئی صاحب کو اس پہ بھرپور احتجاج ریکارڈ کرنا چاہیے. قومی اسمبلی کی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمارے ٹائم پہ 10 روپے پیٹرول مہنگا ہو جاتا تھا تو حذیفہ صاحب کی لیڈرشپ ایک کنٹینر پہ چڑھ جاتی تھی اور مہنگائی مارچ شروع ہو جاتا تھا. یہ سوال تو میں آپ سے کرنے والی تھی سر. اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت افیکٹو اپوزیشن تھی جو آپ نہیں ہیں. کوئی افیکٹو اپوزیشن نہیں سر, وہ آپ کو کوسچن کرتے تھے. میں اعتاد آرٹ صاحب کی پریس کانفرنسز دکھا سکتی ہوں, آٹے دال چینی کی کے بھاؤ وہ آپ کو بتاتے تھے اور سوال پوچھتے تھے. مریم نواز صاحبہ ریکارڈ کے اوپر آ کے کرٹیسائز کرتی تھی. یہ اپوزیشن افیکٹو اس لیے نہیں تھی کہ جو رجیم چینج ہوا وہ بیرونی سازش تھی اور اندرونی غدار اس کے ساتھ ملے. اگر یہ اپوزیشن بڑی افیکٹو ہوتی تو ان کو بیرونی سازش کی ضرورت نہ ہوتی. یہ تو بیرونی سازش کے تحت ہماری حکومت اندرونی غداروں نے ختم کی. تو یہ افیکٹو اپوزیشن نہیں تھی. ہاں پیٹرول مہنگا ہو جاتا تھا تو یہ جلسوں میں کہتے تھے کہ وزیر اعظم چور ہے. تو ابھی جو پیٹرول مہنگا ہو گیا اس کا مطلب تو وزیر اعظم ڈاکو ہے. مریم نواز کہتی تھی, خواجہ آصف یہ اسٹیٹمنٹ دیتے تھے, عظما بخاری راتوں کو جاگ کے بات کرتی تھی. مریم اورنگزیب کی اسٹیٹمنٹس موجود ہے, وہ یہ کہتی تھی کہ جب 10 روپے پیٹرول آپ نے بڑھایا تو آپ کا دل نہیں دھڑکا. کیا ان کا دل دھڑک رہا ہے غریب کے لیے؟ کہاں ہے وہ جو یہ کہتے تھے کہ جب 2 روپے کی پیٹرول کی پرائسز بڑھائی جاتی ہے تو وزیر اعظم جو شہباز شریف ہے وہ روتا ہے, نواز شریف روتا ہے, جو کہ عملی طور پہ مائنس ہو چکا ہے. بات بڑی واضح ہے کہ یہ حکومت عوام کے ووٹ سے نہیں آئی. یہ حکومت اپنی نکمی ہے. یہ ناکامی چھپانے کے لیے لیوی کے پیچھے چھپ رہی ہے, جو ٹیکس نیٹ بڑھا نہیں سکتی اور غریب کو مزید پس رہی ہے. مجھے ایک بریک لینی, بریک سے واپس آ کے اس میں مزید بات کرتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عوام کے ووٹ سے نہیں آئے ہیں.
آپ لوگوں کا تو دعویٰ ہے کہ آپ عوام کے ووٹ سے آئے, آپ اس بات کا اعتراف بھی اس بات کا کر رہے ہیں کہ آپ کے لوگوں کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, ان ایشوز پر بات کرنے کی ضرورت ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ سر پھر افیکٹولی تو آپ کی لیڈرشپ بھی اس ملک کے عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہی نا, یہ اعتراف تو آپ کر رہے ہیں. میں اس بریک کے بعد پھر مزید بات کرتی ہوں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے اس وقت جو پیٹرول ڈیولپمنٹ لیوی میں بار بار ایک اضافہ اور پھر اس کی وجہ سے مہنگائی ہم اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کوئی کامنٹ لے کے تھوڑا سا اور بھی ایشوز پہ بات کرنا چاہتی ہوں. حذیفہ صاحب کے عام انتخابات میں میاں صاحب کی تقریر بڑے میاں صاحب کی میری نظر سے گزری سر, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ زمانہ واپس لائیں گے جہاں روٹی 4 روپے کی, پیٹرول 65 روپے کا, چینی 50 روپے کی, سبزیاں 10 روپے کلو ہوا کرتی تھی. سر کوئی ایک گورنمنٹ پالیسی مجھے بتا دیں جو اس چیز سے مطابقت رکھتی ہو کہ حالات اس طرف جا رہے ہوں. حالات تو سر اس سے بالکل دوسری طرف جا رہے ہیں. بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں صاحب نے جو تقریر کی میں بالکل اسے اون کرتا ہوں, اور اب بھی ہماری یہی خواہش ہے کہ جو ماسز ہیں ان کے لیے مائکرو انڈیکیٹرز کو ٹھیک کیا جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2022 میں جب ہم نے حکومت سنبھالی, جو معیشت کا حال تھا, IMF ناراض ہو کر چلا گیا تھا. بانی تحریک انصاف کی اپنی 1 درجن سے زائد تقاریر اور انٹرویوز موجود ہیں 2022 جون کے کہ یہ پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہے اور سری لنکا بننے جا رہا ہے. اور ان کی بات ٹھیک بھی تھی کیونکہ ہمارے ریزرو سے 4.5 ارب ڈالر رہ گئے تھے, اور ایسا کوئی جادو نہیں ہوتا کہ اگر آپ 16 یا 17 ارب ڈالر چھوڑ کر جائیں, اپریل میں اور مئی اور جون میں آنے والی حکومت 2 مہینے میں سے 4 ارب ڈالر کر دے. ایکچولی وہ سارے قرضوں کی واپسی کے بعد IMF ناراض ہو گیا, ریونیو آ نہیں رہا تھا, 4 ارب ڈالر آپ کے ریزرو ہو گئے تھے. اس کو آج ہم 21 ارب ڈالر تک لے کر آئے. مارک اپ 24% پر تھا. لوگوں نے بینکوں میں پیسے رکھوانا شروع کر دیے تھے, کاروبار ختم کر دیا تھا. ہم اس کو 3 سال کی محنت کر کر 10 پر لے کر آئے. اسی طریقے سے باقی آپ نے دیکھا کہ جو میکرو انڈیکیٹرز کو ٹھیک کرنے کے لیے ہماری کوششوں میں ڈالرز تھا. ڈالر جون 2022 میں 325 روپے پر گیا تھا, یعنی عدم اعتماد کے ٹھیک 2 ماہ بعد. اس کی وجہ یہی تھی کہ ظاہر اگر 170 پہ ڈالر رکا ہوا تھا وہ آرٹیفیشل تھا, ورنہ 2 ماہ میں ڈالر کبھی 200 روپے اوپر نہیں جاتا یا 150 روپے. اس کو بڑی مشکلوں سے 278-80 پر روکا, تو میکرو انڈیکیٹرز ٹھیک ہو گئے. کتنی میسیو سر بائنگ کی ہے مارکیٹ میں اس کے لیے, روپی کو مستحکم کرنے کے لیے, وہ ایک اور بحث ہے. جی اگلی بات نہیں, کوئی بحث نہیں ہے اس پہ, آپ جس مرضی سے پوچھ لیں. دنیا کے تمام بین لوگ, میں تو اکنامک ایکسپرٹ نہیں ہوں, اکانومسٹ نے اس کے اوپر لکھا ہے کہ ڈالر جب بانی تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو رہی تھی تب ایکچولی 230-40 کے اوپر تھا, اور جب عدم استحکام آیا تو وہ 325 پر چلا گیا کیونکہ آپ کے ریزرو بالکل زیرو ہو گئے تھے. آپ نے قرض کی واپسی کر دی تھی کچھ ممالک کو, اور IMF آپ سے ناراض ہو گیا تھا, آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں بچا تھا. خیر میں آگے آ رہا ہوں. تو ہم نے 1 سال میں یہ چیزیں, ہماری یہی ٹارگٹ تھا گورنمنٹ کا, منشور بھی یہی تھا کہ 2024 میں حکومت سنبھالیں گے, 25 اینڈ تک جا کر چیزیں بہتر کر 26 میں مائکرو انڈیکیٹرز ٹھیک کرنے, جس کا تعلق ایک غریب آدمی سے ہے. جس طریقے سے پیٹرول مصنوعاتی قیمتیں ہیں, اچھا خوردنوش ہے, اب یہ ساری چیزیں جو ہے پیٹرول مصنوعاتی قیمتوں سے جڑی ہوئی ہیں, چاہے خوردنوش ہو, چاہے ادویات کی قیمتیں ہوں, چاہے بجلی کی قیمتیں ہوں. اٹ واز ویری انفارچونیٹ کہ بات سچویشن پیدا ہوئی, اور 256 سے جو قیمتیں آنی تھیں 150 کے اوپر ہمارا ٹارگٹ تھا. کسی نیچے لے کر آتے ہیں, وہ 256 سے اگر 414 پر پہنچی ہیں, اس میں لیوی بھی ایک فیکٹر ہے, لیکن 256 سے 414 میں صرف لیوی نہیں ہے. آج بھی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھی ہیں, کہتے ہیں اثر نہیں ہوا. چلیں میں سر آپ کی جانب آتی ہوں دوبارہ, ٹیکن یور پوائنٹ, لیکن سر عالمی مارکیٹ کا جو افیکٹ ہے اس کو آنے میں وقت لگتا ہے. ہم نے وہ افیکٹ بہت جلدی جو ہے وہ ایک عام آدمی پر جو ہے وہ منتقل کر دیا. شفیع جان صاحب, آپ اڈیالہ جیل کے باہر ہیں, آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے بتایا, وہاں پر اس وقت سر کیا صورتحال ہے؟ کتنے پارلیمنٹیرینز آج آپ کے وہاں پر گئے ہیں؟ چیف منسٹر صاحب بھی آئی تھنک آج آپ کے وہاں پر ہیں. کتنے عرصے کے بعد سر آپ کی لیڈرشپ آج اڈیالہ جیل کے باہر گئی ہے؟ کہ ہر منگل کو یہاں پہ ہماری لیڈرشپ موجود ہوتی ہے. علیمہ آپا نے جو ہے وہ لاسٹ ٹیوزڈے کو کہا تھا کہ سی ایم صاحب آئیں گے, تو سی ایم صاحب نے ان پہ اس بات پہ عمل کرتے ہوئے آج یہاں پہ موجود ہے. میں سی ایم صاحب کا ہی پوچھ رہی ہوں سر. دیکھیں سی ایم صاحب جو ہے وہ 11 دفعہ اس سے پہلے آ چکے ہیں, آج 12ویں دفعہ آئے ہیں. 11 دفعہ ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی ہے, اس کے باوجود کہ ان کے پاس ایک حکم نامہ موجود ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا, اور کورٹ اتنی ویک فوٹنگز پہ ہے کہ وہ اپنے حکم نامے کی امپلیمنٹیشن نہیں کروا پا رہے. پھر جب ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جاتے ہیں تو وہ لگایا نہیں جاتا. تو سی ایم صاحب آج یہاں پہ موجود ہیں, 4.5 کروڑ لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. فیڈریٹنگ یونٹ کے سربراہ ہے, وہ سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کی ملاقات ان کی لیڈر سے نہیں کروائی گئی, ان کی بہنوں کی نہیں کروائی گئی. ہم یہاں پہ اس وقت تمام پارلیمنٹری یہاں پہ موجود ہے. یہاں پہ کرفیو کا سماں ہے. سر ملاقات ہاں میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی, آپ جیسے کہہ رہے ہیں کرفیو کا سماں ہے, ملاقات تو نہیں ہونے دی گئی آپ کی, تو سر آپ لوگوں کا اگلا لائی عمل کیا ہے؟ نورین خان صاحبہ کہتی ہیں کہ جو اسمبلی کے اراکین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, وہ کوئی مزاحمت کریں گے اسمبلی میں, اور عمران خان صاحب کے لیے تبھی ان کی بھی عزت ہوگی. وہ بھی گلہ کر رہی ہیں کہ آپ کی لیڈرشپ کچھ نہیں کر رہی.
देखिए यहाँ पे जब हम आ रहे थे तो चारों तरफ 4-4 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर कर्फ्यू लगाया गया है। हमारी पार्लियामेंटेरियंस की गाड़ियों को 3 नाकों से मैंने खुद गुजार के और मीना खान साहब ने, शायद खटक साहब ने गुजार के यहाँ तक पहुंचाई हैं। तो यहाँ पे तो कर्फ्यू का समय है, कोई इस वक्त क्लिनिक नहीं खोला, कोई होटल इस वक्त नहीं खोला हुआ। यहाँ की जो आबादी है तो उसके लिए तो कर्फ्यू का समय है। बात लाएमल की है तो अभी भी इस वक्त हमारी लीडरशिप जो है इस वक्त बैठी हुई है, आपस में मशावरत जारी है। कुछ ही देर में लाएमल को फाइनल किया जाएगा और मीडिया के सामने शेयर किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर जो सुहेल आफरीदी साहब हैं, जिनकी टीम का आप भी बहुत इफेक्टिव और इंपॉर्टेंट हिस्सा है, आप लोगों की तरफ से सर तो ये कहा गया था कि छोटी ईद के बाद आप लोग तहरीक का आगाज कर रहे हैं। अब मैंने कल शायद उनकी स्टेटमेंट देखी है जहां वो ये कह रहे हैं कि अभी हम तैयारी कर रहे हैं, कंटेनर तैयार कर रहे हैं और हम तैयारी कर रहे हैं। हाँ। देखिए यशवीन साहिबा, ये आप हमारी ऊपर इस चीज को इसलिए ना डालें कि हम कंप्लीटली इसके लिए तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा की तहरीक इंसाफ हो, तमाम लीडरशिप हमारी तरफ से तैयारियां 100% कंप्लीट है। हमने ये पैगाम अंदर भी भिजवाया, अगर आप चाहते हैं तो हम लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हैं, अगर आप चाहते हैं तो हम इस्लामाबाद आने को तैयार हैं, सुबह बंद करने को तैयार है, फैजाबाद पे बैठने को तैयार है, संजानी के मैदान पे बैठने को तैयार है। आफरीदी साहब कंप्लीटली तैयार है, हमारी तैयारी 100% है। हमें अंदर से पैगाम भिजवाया गया कि आपने जो भी स्टेप लेना है, जो भी सियासी तहरीक के हवाले से आपने अचकजई साहब से कंसल्ट करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको किसने अंदर से पैगाम ला के दिया? अब ये आपको भी पता है कि पैगामात आते भी हैं और पैगामात जाते भी हैं। नहीं, मुझे तो आप एनलाइटन करें, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। मुझे तो ये पता है कि आप लोगों की ना कोई मुलाकात हो रही है, ना किसी किस्म का कोई राब्ता है। देखिए, 2 मुलाकातें तो सलमान सफदर साहब की हुई हैं। एक वो फ्रेंड ऑफ कोर्ट बन के गए थे, फिर हाई कोर्ट के हुक्मनामे पे वो इन्होंने एक मुलाकात की। वैसे भी मैसेजेस पास ऑन हो जाते हैं। अंदर से ये पैगाम हमें मिला है कि आपने कंसल्टेशन के बगैर कोई स्टेप नहीं उठाना। फिर हमने इस ज़मन में मुलाकात भी की अचकजई साहब से। अचकजई साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने मुझे दी है और मैं ही इस तहरीक का फैसला करूंगा जो भी हो। तो अब जो भी वो फैसला करेंगे, इमरान खान साहब ने ये मैंडेट उनको दिया। इमरान खान साहब हमारे लीडर है, वो जो भी हिदायत दे के मनोअन उसको कबूल किया जाएगा। और अच्छा साहब जो भी लाएमल देंगे तहरीक साहब उसके पीछे खड़ी होंगी। लेकिन ये तो आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि पैगाम आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग कुछ नहीं कर रहे सर, और ब्लेम ये करते हैं कि आप लोगों की खान साहब का माइंड क्या है आपको वो नहीं पता, इसलिए आप लोग कुछ नहीं कर रहे। लेकिन चले, अगर वक्त होता है मैं आपको दोबारा आती हूँ इस इशू के ऊपर। हुज़ैफा रहमान साहब, सर अलीमा खान साहिबा के इसरार के ऊपर पार्लियामेंटेरियंस भी आज गए हैं अडयाला जेल के बाहर, एक सूबे के चीफ मिनिस्टर भी गए हैं। सर उस इलाके में 144 का निफाज कर दिया गया। ये लोग अगर अपने लीडर के साथ इजहार यकजहती के लिए कोई रैली करना चाहते हैं, वहां पे पार्लियामेंटेरियंस इस मुल्क के ऑनरेबल जमा होना चाहते हैं, तो आप लोग रैली करने दें सर, क्यों मना करते हैं? और इस तरह के फिर ये आपको नहीं लगता ये बैड मीडिया ऑप्टिक्स है गवर्नमेंट के लिए? जी मैं इसका जवाब भी दे देता हूँ। आपने मुझे रोक दिया था तो मुनासिब नहीं था कि मैं आपके जब आप जा रहे हैं सवाल ले लें। मेरे हुज़ैफा साहब एक ज़िमनी सवाल जी शफी जान साहब से। जी हुज़ैफा साहब ने अभी एक इकोनॉमिक कंडीशन की बात की कि हमने ज़र मुबादला को यहाँ से यहाँ बढ़ाया, इंटरेस्ट रेट को कम किया। मुझे सिर्फ एक बात बता दें हुज़ैफा साहब कि इन तमाम चीज़ों से क्या गरीब की जिंदगी बेहतर हो रही? क्या पेट्रोल आप सस्ता देंगे? क्या सब्जियां सस्ते देंगे? क्या दवाइयाँ सस्ती मिलेंगी? क्या टैक्स बढ़ेगा? क्या आपकी कामयाब सिफारतकारी की कुछ अब मैं अपनी मेरी टर्न है, मैं अपने भाई के ज़मीनी सवाल से शुरू करता हूँ। बात गुजारिश ये है कि किसी की जात पे तनकीद करना मकसूद नहीं होता, लेकिन इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि बानी तहरीक इंसाफ ने ना जिंदगी में कभी खुद कोई कारोबार किया, ना उनके खुद जो फॉलोअर्स हैं उन्हें ये पता कि बिजनेस खड़ा कैसे होता है, इकोनॉमी खड़ी कैसे होती है, डूबती कैसे है। इकोनॉमी हमेशा 5, 8, 9, 10 साल की मेहनत के बाद एक पॉइंट पर पहुंचती है और हल्के से ब्लंडर से जमीन पर आ जाती है। जो इक़दाम 2018 से 22 तक किए गए, मुझे मुकम्मल करने दीजिए मेरी बात। मुझे बात मुकम्मल करने आप अपनी नहीं, ये दिस इज रॉन्ग। मैं मुनासिब नहीं है बात मुकम्मल करने दीजिए सर, बैठ जाते मुनासिब नहीं ना, प्लीज बात मुकम्मल कर। बात ये कि आपके लीडर जो है बड़े मेरे लिए काबिल एहतराम है, सबके लीडरों का एहतराम करना चाहिए, लेकिन 2018 में जब वो आए 200 अरब डॉलर वो लेकर आ रहे थे, वो नहीं आए। ना 1 करोड़ नौकरियां आई, ना 50 लाख घर आए। 4 वजीर खजाना उस शरीफ आदमी ने चेंज किए। इकोनॉमी का जो सूरत हाल थी वो खुद उनके वज़ीर खजाना ने आकर बताया कि इकोनॉमी की क्या सूरत हाल हो गई। और अल्टीमेटली फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री में एक मुल्क ने आलमी मालियाती इदारा IMF जैसे इदारे को डॉज किया और उसने पूरी दुनिया में इस बात का चर्चा किया, जिसका इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमी पे वो पड़ा कि 22 से 25 तक आप उस असरात से निकल नहीं पा रहे थे। जैसे ही आप उससे निकले थे, आपको ब्रीदिंग टाइम मिला, आपकी इकोनॉमी $21 बिलियन पर टच की।
یہ جو ہے ایران امریکہ وار سٹارٹ ہو گیا اور پیٹرولیم مصنوعات نے ساری پلاننگ آپ کی سبوتاز کی, اور اس کا جو آپ کہہ رہے تھے نا امپیکٹ کہیں نہیں پڑا. امپیکٹ سن لیں, امریکہ کے ریزرو پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہیں اور وہ اپنے ریزرو کو ٹچ نہیں کرتا. دنیا سے تیل ضرور لے لیتا, اپنے ریزرو کو ہاتھ میں نہیں لگاتا. وہاں پر $32 کا ٹینک فل ہوتا تھا, آج $52 کا ٹینک فل ہو رہا ہے. یہ سی این این کی رپورٹ ہے. اشیخ اور دنوش وہاں پر گروسری جو ہے $100 کی آتی تھی $150 ہو گئی ہے. آپ کے ملک کا محدود ہے. آخری پہ آ رہا ہوں, مجھے بولنے دیں. صرف عرض یہ ہے کہ آپ کے ملک میں آپ نے بڑی لاجیکل بات کی کہ آپ کے ملک میں اس کا امپیکٹ جلدی آ گیا, اس لیے آپ کے ملک میں جلدی امپیکٹ آ گیا. باقی اکانومیز اتنا کمزور نہیں ہے, وہ برداشت کر سکتی ہیں 15, 18, 20 دن کا جھٹکا. ہم تو 1 گھنٹے کا جھٹکا برداشت نہیں کر سکتے. پلیز ون لائن مجھے بتا دیں 144 کیوں لگائی ہے ڈیالا کے باہر؟ 144 اس لیے لگائی گئی, 144 بالکل اس لیے لگائی گئی, بانی تحریک انصاف سے ملنے والوں کے لیے نہیں لگائی گئی. بیسیکلی بانی تحریک انصاف اس وقت ایک پارٹی کے سربراہ نہیں بلکہ عدالت کی طرف سے لیجیٹیمیٹ سزا کاٹ رہے ہیں ایک جرم میں. انہی عدالتوں کی طرف سے جن کی طرف سے وہ کہتے تھے کہ میں صادق اور امین ہوں, انہی عدالتوں نے کہا نہیں آپ صادق امین نہیں رہے. اگر کوئی بھی قیدی جیل میں قید ہوگا اور وہ سزا کاٹ رہا ہوگا, کوئی بندہ باہر آ کر چلے میرے پاس وقت تو محدود ہے, ختم ہو رہا ہے, بلکہ میں شفیع جان صاحب سے ون لائنر کامنٹ لے لوں. جی شفیع جان صاحب. جی سر. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے 144 لگایا تھا تو ہم نے 804 لگا دیا ہے, وہ بات تو ہم نے ختم کر دیا ہے. یا 144 لگائیں, جو بھی لگائے تحریک انصاف کا ورکر پہنچے گا. دوسری بات حذیفہ صاحب نے کہی کہ ہمارے ٹائم پہ 4 وزیر خزانہ چینج ہوئے, اکنامک کنڈیشن یہ تھی. ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے, جو پیٹرول کی پرائسز $120 عالمی منڈی میں تھی, 150 کا مل رہا تھا. غریب کو بجلی سستی مل رہی تھی. 4 وزیر خزانہ بدلے یا 8 بدلیں, عام چیزیں عام دوائیاں لوگوں کی پہنچ میں تھا. انہوں نے غریبوں کی چمڑی ادھیڑ دی ہیں, ان کے پاس کوئی پلان وقت بالکل ختم ہو گیا. بٹ آپ ٹیکن یور پوائنٹ, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دور میں کم سے کم ایک عام آدمی کی جو صورتحال ہے وہ بہتر تھی. وقت ہوتا تو مزید ضرور بات کرتے. بہت شکریہ حذیفہ رحمان صاحب, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. سر شفیع جان صاحب کے شکر گزار ہیں, پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود رہے. یہاں پر ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, کچھ ایران امریکہ جو معاملہ ہے اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جس میں نے بتایا تھا کہ بات کریں گے ایران امریکہ معاملے کے اوپر, اور جو سیز فائر ہے جس کے بارے میں خود امریکی صدر نے کہا ہے کہ وہ لائف سپورٹ پر ہے. تو صورتحال جو ہے وہ کہاں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار ہیں مارشل ریٹائرڈ سعید محمد خان صاحب سے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. امریکی صدر کی یہ اسٹیٹمنٹ سر اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ سیز فائر جو ہے وہ لائف سپورٹ پر ہے, اور دوسری طرف سر جو قومی سلامتی کا اجلاس ہے وہ بھی طلب کر لیا گیا ہے. اب بڑی نظریں اس اجلاس کی طرف ہیں کہ کیا دوبارہ سے جنگ کے آغاز کے لیے کوئی فیصلے اس کے اندر ہوں گے. ظاہر ہے صورتحال کو اسیس کیا جائے گا, اور جس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں امریکی صدر کی طرف سے, تو اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ شاید اب کسی اور ریزولوشن کی طرف نہ جا سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاشفین تھینک یو ویری مچ کہ آج آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. میرے خیال میں جو ایران اور امریکہ دونوں جو ہے نا وہ ایک وار آف نروز کے اندر اب انوالو ہو گئی ہیں, اور دونوں یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے میکسیمم ایڈوانٹیج ایک دوسرے سے حاصل کیا جا سکتا ہے. میرے خیال میں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ چائنا جا رہے ہیں, جو وہ پروبیبلی کل جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, میرے خیال میں وہ نہیں چاہیں گے کہ جب وہ چائنا میں ہوں تو امریکہ اس علاقے میں ایک جنگ لڑ رہا ہو. اور سملرلی ایران بھی نہیں چاہے گا کہ کیا کہتے ہیں کہ جو اس کی تھوڑی بہت جو اب طاقت رہ گئی ہے, وہ جو طاقت ہے وہ ایک بومبنگ سے ختم ہو. کیونکہ دیکھیے امریکہ اس جگہ ایران کے اوپر قبضہ کرنے نہیں آیا. اگر اس وقت جو ایران اور امریکہ یا اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے وہ ایک ڈسٹرکٹیو جنگ ہے. ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایران کو بومب آؤٹ کیا جائے تاکہ جو ایران میں جو وہ مقاصد ہیں جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ مقاصد وہ حاصل کر سکیں. سو ایران کو بھی بہت پریگمیٹک ہونا چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ دونوں ممالک کو اس وقت جو ہے کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کو سپیس دینی چاہیے. دونوں جو ہیں ایک دوسرے کی بات کو سمجھیں. لیکن سر جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ یہ وار آف نروز ہے, اس وقت وار آف نروز ہے, کچھ میڈیا آپٹکس کو سیٹل کرنے کی بھی کوشش ہے دونوں کی طرف سے. دونوں چاہتے ہیں کہ آن دا فیس آف اٹ جو ہے ان کا اپر ہینڈ نظر آئے. تو سر پریگمیٹزم تو ایکویژن میں کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہا, بیکاز جو ابھی آپ نے باقر کالیباف کا دیکھا ایکس پر جو بیان ہے, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور آلٹرنیٹیو ہے ہی نہیں ہے. جو 14 پوائنٹ پروپوزل ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیں, ورنہ امریکی ٹیکس پیئرز کا اور خرچہ ہوتا چلا جائے گا. تو یعنی کہ وہ اپر ہینڈ والا آپٹک چھوڑنے
छोड़ने को दोनों पार्टीज तैयार नहीं है। एग्जैक्टली यही मैं आपसे कह रहा हूं कि दोनों को प्रेगमेटिक होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इन दोनों की ये देखिए दोनों इस स्टेट पे हैं कि ना एक दूसरे से लड़ रहे हैं हाँ, और ना एक दूसरे के साथ पीस में हैं, ठीक है ना। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा नुकसान जो है वो गल्फ कंट्रीज को हो रहा है और दुनिया को एट लार्ज हो रहा है। पूरी दुनिया जो है वो ऑयल और गैस की सप्लाई रुकने की वजह से एक रिसेशन और डिप्रेशन में चली गई, और तकरीबन मेरे ख्याल दुनिया का शायद ही कोई मुल्क है जो क्या कहते हैं इस ब्लॉकेट से इफेक्ट नहीं हो रहा। और इसलिए मैं समझता हूं कि दोनों को इससे पहले कि दोनों अपने हलीफ और दोस्त खो दें, दोनों को अकल का यानी कि दामन थामना चाहिए और दोनों को चाहिए कि एक एक कदम पीछे लें और जो है ना एक दूसरे से कोई एक मिडिल ग्राउंड के ऊपर मिल लें। बिल्कुल ऐसे। अमेरिका बीइंग द सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड यास्मीन, उसके लिए भी मुश्किल है। ये ईरान को समझना है कि अमेरिका के लिए मुश्किल है कि एक नोशन ऑफ डिफीट लेके यहां चले, और सिमिलरली ईरान के लिए भी मुश्किल है क्योंकि एक 6000 साल सिविलाइजेशन है और ईरानियंस अपने ईरानी होने के ऊपर बहुत फख्र करते हैं। सो अमेरिकन को भी ये समझना चाहिए कि वो यहाँ अगर वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो ईरानियन गवर्नमेंट है वो एक डिफीट लेके पीछे हट जाएगी, तो वो भी गलत है। बिल्कुल। एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ईरान ने इसमें दोनों कंट्रीज को प्रेगमेटिज्म शो करना पड़ेगा। बिल्कुल एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ईरान ने अपना अपर हैंड प्रूव भी किया है, तो वो तो बिल्कुल ही अगर उनसे इस वक्त ये एक्सपेक्ट किया जाए कि वो बिल्कुल नीज ऑन द ग्राउंड हो जाएंगे तो ऐसा तो नहीं तवक्को करनी चाहिए। सर आफ्टर दिस कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारे डायनामिक्स वर्ल्ड ओवर जो हैं वो चेंज हुए हैं। अमेरिका के हवाले से अगर बात करें, जिस तरह का रिस्पॉन्स कुछ यूरोपियन ममालिक से अमेरिका को गया, नेटो का मामला सर आपके सामने है। फिर अगर इस रीजन के अंदर भी डायनामिक्स, पावर डायनामिक की बात करें तो उसके अंदर कोई ना कोई तब्दीली तो है। ये तो जब ये कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जो है बहुत सारी चीजें हमें मुख्तलिफ नजर आएंगी, जो बहुत से लोगों का ख्याल है। इन द व्यू ऑफ ऑल ऑफ दिस, इस पूरे बैकग्राउंड के साथ चाइना का अमेरिकी सदर का दौरा कितना इंपॉर्टेंट है आपके ख्याल में? उसमें से क्या कोई इंपॉर्टेंट टेक अवे जो है वो होना चाहिए तो लगेगा कि हाँ ये कोई इफेक्टिव दौरा था? जी मेरे ख्याल में जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं इसीलिए चाह रहे थे कि किसी तरीके से चाइना विजिट से पहले एक इधर मुआहदा हो जाए, ताकि वो जो है जब चाइना जाए तो वो जो अमेरिकन पब्लिक के लिए जो वो रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं चाइना से, वो उस तरफ कंसंट्रेट कर सकें। लेकिन अब जबकि ये मुआहदा नहीं हो रहा तो मेरे ख्याल में जब उनका जो चाइना विजिट है उसका तो वो ओवर क्लाउड रहेगा बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। और क्योंकि चाइना जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों वो ईरान को अपना हलीफ समझता है, सो डेफिनेटली वो भी इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप के अपने मकासद हैं, मेरा ख्याल है कि उनको एक सेकंड सीट लेनी पड़ेगी एंड मेरे नजदीक शायद ये विजिट उनका इतना सक्सेसफुल ना हो जितना वो डिजायर करते, जितना वो डिजायर करते हैं। जो फरमाया कि ना बहुत ज्यादा चेंजेस सर जी आपने जो फरमाया कि बहुत सारी चेंजेस दुनिया में आ गई इस जंग की वजह से, मेरा ख्याल है कि हर कोई आपसे एग्री करेगा। वो इसलिए कि जो है क्या कहते हैं, जो गल्फ है जो ट्रेडिशनली अमेरिकन हलीफ रहा है, सबसे ज्यादा जो है उसका नुकसान हुआ है इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होता तो दिन ब दिन उनकी जो इकोनॉमीज हैं वो सफर करती रहेंगी। और जो सबसे ज्यादा फायदा इस कॉन्फ्लिक्ट में उठाया है वो इजराइल ने उठाया है। सो मेरे ख्याल में ये दोनों चीजें जो है ये अमेरिका के लिए एज अ सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड अच्छी नहीं है। वो अपने दोस्त भी लूज कर रहे हैं यूरोप में, गल्फ में, फार ईस्ट में, और हम ये देख रहे हैं कि इन सब इलाकों के अंदर चाइना जो है बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ रिस्ट्रेंट या जो वो इकोनॉमिक ग्रोथ की पॉलिसी या नया वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आना चाहता है, उसकी ज्यादा पजीराई हो रही है। एंड लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 25 से 30 साल लगेंगे चाइना को एक सुपर पावर बनने में, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये टाइम पहले आ जाए। बिल्कुल ठीक है सर, वक्त हो गया, मैंने मजीद ज़रूर बात करती है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो इस वक्त अमेरिकी सदर की स्टेटमेंट है और जो मामला है इस वक्त ईरान और अमेरिका का, उसके ऊपर हमने उनसे उनकी राय प्रोग्राम में शामिल की। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।